بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ایسی کھری بات کرنی ہے جو کھری بات ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی، ڈرامے کی، میڈیا کی، شوبز کی۔ فن ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو نمودار کر کے اپنے آپ کو دکھائے، اور فن ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور فن کی منزلیں چھونا ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ 11 مئی 1937 میں نظام الدین قریشی کے گھر حیدرآباد کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے پاکستان کی شوبز کی دنیا، فلم کی دنیا، وہ چاہے ریڈیو ہو، اسٹیج ہو، سب پہ ایسا اپنا نام بنایا، نواں آیا ہے سونیا۔ سیاست ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو یہ جملہ آپ کو سننے میں اب بھی ملتا ہے۔ مولا جٹ فلم کی بات کریں تو اسی مولا جٹ کی دی لیجنڈ مولا جٹ بھی بن گئی اور بہت ساری فلمیں بنی۔ 600 سے زائد فلمیں دے کر اس نے اپنی جو ایسی فلمی دنیا کے اندر پاکستان میں پہچان کی، جو آس پاس کے ہمارے ممالک ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، مصطفیٰ قریشی صاحب۔ مصطفیٰ قریشی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ تو قریشی صاحب، کیا وجہ ہے کہ آج فلم زبوں حالی کا شکار ہے؟ 70 سے دیکھیں کہ 2000 تک تو فلمیں 30 سال عروج پہ جمپنگ چلتی 40 سال فلموں کا جو عروج رہا، 60 سے 2000 تک تو بڑا عروج ہے۔ اس کے بعد فلموں کا آہستہ آہستہ دیکھنا، چلنا، سینماؤں کا بند ہونا، ایک بربادی کی طرف چل پڑا فلم کی دنیا۔ پہلے ریڈیو اب بھی چل رہا ہے، مگر فلم انڈسٹری بربادی کی طرف چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل پاکستان فلم انڈسٹری ہمیشہ اپنے ہی پیروں پر کھڑی رہی ہے، کسی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوئی سوائے ایک دور کے۔ بھٹو نے سپورٹ کی، وہ شہید ذوالفقار علی بینظیر نے بھی بھٹو سپورٹ کا کی۔ دور تھا۔ اس کے بعد بے نظیر آئی، لیکن بھٹو صاحب نے وہ فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، قدردان تھے، اور انہوں نے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں باقاعدہ ایک ادارہ بنایا تھا نیفڈیک کے نام سے، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کے تحت فلمیں بھی بنتی تھیں اور ہر سال بڑے پیمانے پہ ایوارڈز کی تقاریب ہوتی تھی۔ ان ایوارڈز کے ساتھ بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ ایکٹر، بیسٹ سنگر، بیسٹ میوزیشین، ان کو پیسے بھی ملتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ پھر وہ اگلی فلم بڑے محنت کے ساتھ بناتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پروڈیوسرز ہماری فلم انڈسٹری میں، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز ایسے شامل ہو گئے تھے جنہوں نے فحاشی اور ریانی پہ زور دیا۔ زیادہ تر بہت سارے ایسے پروڈیوسر آئے جو صرف ہیروؤں سے ملنے یا ان سے دوستی بنانے یا شادیاں کرنے، بہت سارے بڑے زمیندار تو سیاستدان بھی اسی لیے پروڈیوسر بنے کہ انہوں نے تو عورتوں کے ساتھ کی دوستیاں، یاریاں، بادشاہ یہ چل پڑی۔ شراب کا بھی بڑا سلسلہ فلمی دنیا میں نہیں، چلتا رہا۔ سیاستدان تو کوئی پروڈیوسر نہیں تھا، سیاستدان تو اپنی سیاستوں میں رہے، بہت سارے رہے، اور نہیں کوئی نہیں تھا سیاستدان، کون تھا؟ لیکن یہ کہ حاکم زرداری بھی رہے، اس طرح کے بڑے بڑے سیاستدان رہے۔ خود اگر آصف زرداری کی بات کریں تو ایک فلم میں چائلڈ اسٹار کے طور پہ آج کا صدر ہے، اس نے فلم میں بھی کام کیا، ان کے والد صاحب کی ممی نے سینما، اور بہت سارے سیاستدانوں کی اپنی سینمائیں، فلم بنانا، یہ تو تاریخ موجود ہے۔ آصف زرداری صاحب کے والد سینما اونر تھے، ممی نے سینما کراچی میں بنایا تھا انہوں نے، اور پھر آصف زرداری صاحب بھی وہاں ہوا کرتے تھے۔ اور بچپن کا رول انہوں نے 2 فلموں میں کیا تھا، ایک سالگرہ اور ایک منزل دور نہیں، منظور دور نہیں، اس میں بچپن کا رول کیا تھا انہوں نے۔ امریکہ کا ریگن بھی ایکٹر تھا، تو اس میں تو کوئی، بلکہ اچھی بات ہے یہ کہ آج وہ ایکٹر جو تھا وہ آج صدر ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ تو بہرحال
لیکن زوال پر ہم آتے ہیں تو اس میں کچھ ہماری اپنی بھی انڈسٹری کے قصور ہیں. جہالتوں پر مبنی فلمیں بننی شروع ہوئیں. جہالت. فیملیز نے سنیما میں آنا چھوڑ دیا تھا. اور پھر ضیاء الحق کے دور میں بھی فلم انڈسٹری زوال پذیر ہوئی. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں پر ہیڈ کانسٹیبل بٹھا دیا ہے، اور بڑی سختی تھی سینسر بورڈ کی سینسر طرف بورڈ سے. کی. تو اس میں اس کی وجہ سے بھی زوال آیا تھا. اور پھر کیا ہے کہ جب فلمیں فلاپ ہونے لگی تو سنیمے ٹوٹنے شروع ہو گئے. اسی طرح پورے پاکستان میں 1500 سے لے کر 2000 تک سنیمے تھے. سنیما موجود تھے. بلکہ وہ گاؤں یا وہ چھوٹے شہر جہاں بجلی بھی نہیں تھی وہاں بھی فلم دکھائی جاتی تھی. سنیمے ٹوٹتے گئے، پلازے بنتے گئے، اور آج سنیمے کچھ بند ہیں، کچھ تو بالکل ہی ٹوٹ گئے. تو مارکیٹنگ نہیں رہی. تو ہماری حکومتوں کو، جو آج بھی حکومت ہے یا پچھلی کو، اسے کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے اپنی سیاستوں ہی میں لگے رہے، لیکن فلم انڈسٹری کو توجہ نہیں دی گئی. نہیں دیا. فنکار اکثر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فن کی میراث ہیں، اور میراثی لفظ میراثی سے نکلا ہوا ہے. کسی کا وراثت، کسی کا کوئی جائیداد، کوئی میراث کچھ اس کا ہو. تو فنکار کیسے میراث ہے اس ملک کی، تو اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں؟ یا میراثی سے ہی فن کوئی تو ایک میراثی سے اثاثہ جس ہے طرح نا. کہتے ہیں وہ اس کو میراث بنا کے بیٹھ گئے؟ فن اثاثہ ہے. اثاثہ ہے. فن جو ہے، فن اور ثقافت کے ہی ذریعے قومیں پہچانی جاتی ہے. ریاست کا سافٹ امیج دنیا میں پیش کرتی ہے فلم. فلم صرف تفریح نہیں، تفریح کے ساتھ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، جو ایولز ہوتے ہیں، شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اسکرین پر بے نقاب کرتی ہے. فلم معاشرے کا آئینہ ہوتی. پاکستان کی کون سی فلمیں ہیں جس سے پاکستان کی پہچان ہوئی اور پاکستان کی شناخت پوری دنیا میں ہماری پاکستانی فلموں کی وجہ سے ہو پائی ہو، جس سے پاکستان کا کلچر پروموٹ ہوا ہو؟ یہاں پہ تو جتنی گنڈاسا، بھی آج کل تو ہتھیار، نہیں. کلیشن لوگ کے لوگوں کو مارنا، ڈز، یہ کیا پاکستان کی یہی پہچان تھی؟ میں نے جب کہا کہ فلم معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے، تو معاشرے میں نے کہا نا، ایولز موجود ہیں، شیطان صفت لوگ موجود ہیں جو ظلم و بربریت کرتے ہیں لوگوں پر. مولانا جٹ پہ پین کی وجہ بھی یہی تھی بنیادی شاید، کہ جب سلطان رائی کو سمجھا جاتا تھا مولا نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا، اور آج جس طرح آپ کا نوری نت کا کردار تھا، طنزیہ مسکراہٹ والا، تو وہ شاید ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ طنزیہ مجھے دکھایا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا؟ کہ یہی وجہ تھی پابندی کی کہ ضیاء الحق یہ سمجھتا ہے کہ یہ کردار میرا، یہ مجھے طنزیہ دکھایا جا رہا ہے؟ نہیں، ضیاء الحق نے اس کو بین کیا تھا کہ وائلنس کریٹ کرتی ہے یہ فلم، وائلنس کریٹ کرتی ہے. جبکہ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا اس میٹنگ میں جب مجھے بولنے کے لیے بلایا گیا تھا، میرے خیال میں کتنے لوگ مارے جاتے تھے، قتل غارت تو ہوتا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، وہ وائلنس نہیں تھا، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی. جو جاگیردار، زمیندار، وڈیرے اور اس طرح کے لوگ جب اپنے گاؤں پہ، یہ بات میں نے ضیاء الحق سے کہی تھی کہ جب اپنے گاؤں کے ایک کسان کی بیٹی کو اغوا کرتے ہیں اور اس کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، اور اس قانون ان کی ہیلپ نہیں کرتا، اور جو اس علاقے کا ایس ایچ او وغیرہ ہوتا ہے وہ اس جاگیردار کی حویلی میں بیٹھا رہتا ہے، تو پھر وہ جو کسان ہے نا، وہ پھر باغی الذہن ہو جاتا ہے. جب باغی الذہن ہو جاتا ہے تو پھر گنڈا سا اٹھا لیتا ہے، پھر وہ ایسا بولتا ہے کہ زمین و آسمان کے خلا میں ملا دیتا ہے. یہ میں نے ضیاء الحق سے بات کی. میں نے کہا وہ مسعود نبی نور نے ہمارے وہاں کچھ سین دکھائے تھے، اشارہ کیا تھا کہ وہ جناب میری اور سلطان رائی کی فائٹیں ہی چل رہی تھی، انتڑیاں نکل رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، تو گھن تو آ رہی تھی، اور ضیاء الحق صاحب بھی بڑے غصے میں تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے. تو میں نے ضیاء صاحب، میں نے کہا جناب یہ اگر آپ شروع سے آخر تک فلم دیکھیں
تو جب آپ کا قانون نہیں پہنچتا اور ایک غریب جب باغی ذہن ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ بھی چاہیں گے کہ ایسا ایکشن ہو. اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے، مگر بریک کا ایک وقفہ ہوا ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر واپس آتے تو بہت ساری کھری باتیں آپ سے کرنی ہیں. کھری بات میں بہت ساری کھری باتیں آج ہماری ہونی ہے. بریک سے پہلے اسی طرح کی فلمیں دکھا کے ایک دوسرے کو قتل، گردن اتار دو، انتڑیاں نکال دو، ایک دوسرے کو نہیں، یہ مارا ماری کے بدلے میں پاکستان کے اندر پھر یہ صرف کرمنل جو بڑے ڈاکو بڑے جس فلموں میں ڈاکو دکھا دیے گئے، کبھی کس کلچر کو بگاڑا گیا، کبھی اجرک پہنا کے، کبھی لنگی پہنا کے، کبھی چودھری، کبھی یہ سب مارا پیٹی، یہ سب جتنی کلچر کے نام پہ کلچر کا بگاڑ ہوا اس کا ذمہ دار فلم انڈسٹری تو نہیں ہے. ایک دوسرے کو نہیں. جو میں نے عرض کیا، بار بار بتا رہا ہوں کہ جو ایولس ہیں، جو شیطان صفت لوگ شیطان صفت لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں تو انہی کا تو ہم دکھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس دور میں دنیا میں کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ تو خود بندوق اٹھا کے چل پڑو مارو. نہیں، آج کل کی فلموں کی بات میں نہیں کر رہا. آج تو فلمیں بن ہی نہیں رہی، اور جو بن رہی ہیں وہ بڑی بکواس بن رہی ہیں. آج کل کی نہیں، جو بنی تھی وہ اسی دور میں نے ضیاء الحق سے یہ بات کی تھی کہ ملتان کے قریب غالباً نورپور تھا گاؤں، جہاں فیوڈلز نے، جو جاگیردار لوگ تھے، انہوں نے کسانوں کی عورتوں کو برہنہ کر کے جلوس نکالا تھا. یہ تمام میڈیا میں، تمام اخباروں میں آیا تھا. دیکھیں، دنیا بھر کا رائٹر جو ہوتا ہے نا، جو اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے، اس سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس انسپریشن کا اظہار وہ اپنی تحریر کے ذریعے کرتا ہے، شاعر اپنی شاعری کے ذریعے کرتا ہے. اس طرح فلم کا رائٹر بھی انہی موضوعات کو لیتا ہے. ہمارے یہاں فلم کی رائٹرز کی بات کی جاتی ہے، قائد اعظم کے نام پہ فلم بنتی ہے، وہ بھی باہر سے آ کے فلم بناتے ہیں. علامہ اقبال پہ جس پہ بھی اگر کوئی بات کی جائے تو وہ تو باہر کے آ کے بات ہوتے ہیں. پاکستان کے کیا رائٹر مر گئے، کھپ گئے کہ انہوں نے پاکستان کے ہیرو جو ہسٹری کے لوگ تھے ان پہ تو کوئی فلم بنائی نہیں. صرف یہ گنڈا سا مارا پیٹی، وہ جو آپ کہتے ہیں جی شیطان صفت، صرف شیطان صفت ہی کریکٹر مل گئے. جو اچھے صفت کے انسان تھے ان پہ فلمیں کیوں نہیں بنی؟ اگر سندھ کی بات کریں، پرو چانڈے ہو، جلال چانڈے ہو، جلال چانڈے سنگر تھے، محب شیدی اور باقی طرح کی فلمیں ایسے ہی پنجاب میں وہی مارا ماری، اسی پہ سارا کام کیا. اور فنکاروں نے پیسے لے کے مال کمایا، صرف اسی پہ کہ جی مجھے پیسے مل گئے کریکٹر کر لوں گا اور کام نہیں کروں گا. یہ کیا تھا؟ نہیں بنی ہیں فلمیں، بڑے لوگوں پر بھی بنی ہیں، اور لیکن بعض ڈاکو ایسے بھی ہیں، بعض ڈاکو ایسے ہیں جو ان کو ڈاکو تو ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ بڑے حالات کی وجہ سے ڈاکو بنے ہیں. وہ اس طرح کے بھی ہیں. اور میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی خوبصورت فلمیں بنی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے. تو ایکشن تو ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا پسند کرتی ہے ایکشن کو. فلمی دنیا کے اندر خاص کر کے بازار حسن سے عورتوں کا زیادہ آنا ہوا، طوائفوں کا زیادہ آنا ہوا، اور بڑی بڑی ہیرو نے بڑا بڑا نام انہوں نے کمایا. آٹے میں نمک بھی برابر عام خاندانوں سے، فیملی سے شوبز کی دنیا میں خاص کر فلمی انڈسٹری میں قدم رکھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ نہیں آئی، وہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے معاشرے کی بات ہے. بلکہ انڈیا میں تو اکیڈمیز ہیں، اور اکیڈمیز میں بڑی بڑی فیملیز کی لڑکیاں وہاں تو ان کے دھرم میں شامل ہیں، ان کے ہمارے کلچر میں وہ شامل نہیں ہیں. تو بلکہ یہاں کہا جاتا تھا کہ بھئی، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں اکیڈمی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. کہ نہیں، اکیڈمی تو نہیں ہے. میں نے کہا ہماری جو ہیرا منڈی ہے وہ اکیڈمی ہی ہے، وہاں سے رقص وغیرہ سیکھ کر آتی ہیں، اور رقص بھی تو ایک فن ہے نا. تو اور لیکن ان کے اپنے اصول ہوتے تھے، اور آج بھی اگر ہیں تو ان کے اصول ہیں. وہ کبھی بھی جب فلم انڈسٹری میں شوٹنگ کے لیے آتی تھی
تو ان کی ماں یا ان کی نانی یا ان کا ماموں ان کے ساتھ ہوتا تھا. کسی پروڈیوسر کی جرأت ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی غلط نظر سے دیکھے. ہاں جہاں اگر دونوں کی رضامندی ہو جائے پروڈیوسر کے ساتھ یا کسی ہیرو کے ساتھ تو انہوں نے شادیاں بھی کی اور بہترین ہاؤس وائفز ثابت ہوئی. سرتا رائی آپ کے ساتھ لمبا عرصہ 25-26 سال فلموں میں آپ کی جوڑی کامیاب جوڑی. جب سلطان رائی کا مرڈر ہوتا ہے تو آپ کی جوڑی ٹوٹ جاتی ہے, آپ کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جی سلطان رائی کی گاڑی کا پنچر ہو گیا, ٹائر پنچر ہوا, راستے میں کھڑے تھے, ایک بندے نے آ کے گن پوائنٹ اس کے گلے میں رکھ دی, اسی نے فلم سین کی طرح وہ گن پوائنٹ ہٹائی تو اس نے فائر کر دیا اور سلطان رائی مر گیا. کیا آپ اسی کہانی کو سچ سمجھتے ہیں یا کوئی پلاننگ کر کے اس کو سلطان رائی کو مارا گیا؟ اس کی کافی ساری فلمیں بھی آدھے میں رکی ہوئی تھی جس میں آپ بھی شامل تھے. کیا کسی عورت کی کہانی کبھی کوئی بتائی جاتی ہے, کبھی کوئی اور کہانی بتائی جاتی ہے, تو سلطان رائی کا مرڈر کا اصل قصہ, اصل ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ نہیں, اٹ واز بلائنڈ مرڈر, کوئی پلاننگ نہیں. وہ رائی مرحوم کا کسی گروپ سے تعلق نہیں تھا, سیاست سے تعلق نہیں تھا. وہ 24 گھنٹے فلموں کی شوٹنگوں میں ہی مصروف رہتا تھا. وہ تو آ رہا تھا اپنا اسلام آباد سے تو لالا موسیٰ میں کھانا کھایا, اور اس کے ساتھ جو فائٹر ہوتا تھا ہماری فلم انڈسٹری میں, وہ اس کے ساتھ تھا. تو رائی نے پوچھا کہ بھئی اب دسو کتوں چلیے, سدھے لگے چلیے کہ بائی پاس تو چلیے, یعنی گجرانوالا سے شہر سے یا بائی پاس سے. تو 2-3 بار اس نے اپنا مائنڈ چینج کیا, لیکن بائی پاس کا جب موڑ آیا تو جیسے موت کھینچ رہی ہوتی ہے نا, تو اس نے کہا یار بائی پاس سے ہی چلتے ہیں. رات کے 2:30-3 بجے تھے, سنسان سڑک تھی, اور پیچھے 2 بائک پہ آ رہے تھے. انہوں نے ٹائر پنکچر ہوا, انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں بریف کیس بھی ہے, انہوں نے لوٹنے آئے تھے. رائی صاحب سوٹ وغیرہ میں تھے, فیل ٹیٹو, کو یہ بڑا شوق تھا, تو انہوں نے پہچانا نہیں اور گتھم گتھا ہوئے. وہ جو فائٹر تھا وہ نیچے ٹائر ٹھیک کر رہا تھا, تو ان سے پھر پستول چل گئی, ڈیتھ ہو گئی. اور ان میں سے ایک تو مارا گیا, ایک جیل میں تھا. تو اس نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ سلطان رائی ہے, اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. ہم نے بھی جب اخباروں میں پڑھا تو ہم پچھتائے. تو حقیقت تو یہ ہے, باقی کوئی پلاننگ کوئی اس کی دشمنی ہی نہیں تھی. فلم انڈسٹری کے اوپر اکثر مختلف مافیا کا راج ہوتا ہے, جیسے ہندوستان میں بہت ساری مافیا گینگ وارز بڑا بڑا راج رہا. پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ کس کا راج رہا؟ نہیں, ایسا مافیا تو نہیں ہے, لیکن جو بھی پروڈیوسرس رہے ہیں ان کی مہربانی ہے, ان کا احسان ہے پاکستان پر, بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری پر, کہ انہوں نے پیسے لگا کر فلمیں بنائیں. وہ پیسے کوئی انہوں نے بینکوں سے نہیں لیے قرضے, یا کوئی حکومتوں نے ان کو نہیں دیے. آج جو فلم انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے, پچھلی حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات تھی, تو فلم انڈسٹری بھی ان کے شعبے میں تھی. تو جب بجٹ پیش کیا گیا تھا, تو یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, اسمبلی میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ 2 ارب روپے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے مختص کیے گئے ہیں. آج تک میں ان 2 ارب روپوں کو تلاش کر رہا ہوں. پیسے نہیں ملے. اس طرح کی مراتیں بہت ساری حکومت اعلان کرتی رہتی ہے, وہ پیسے پھر جاتے کہاں ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ تلاش کرتے تھے, وہ پیسے خود ہی ہڑپ کرتے ہیں یا فنکاروں کو ملتے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں چلا. اس کے بعد پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, تو اس کے مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے وزیر, تو فلم انڈسٹری ان کے پاس تھی. ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ جناب وہ 2 ارب روپے جو تھے وہ کس تجوری میں, آپ اس تجوری کی چابیاں تو آپ کے پاس ہوں گی. تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. لیکن بعد میں نے سنا کہ 1 ارب روپیہ انہوں نے فنکاروں کے انڈونمنٹ ویلفیئر فنڈ کے لیے رکھا ہے, تو باقی 1 ارب کا کوئی
انڈومنٹ فنڈ کی بات چلی تو آپ بھی اس کی کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں کافی عرصہ. یہ فنکاروں کو انڈومنٹ فنڈ سے پیسے ملتے ہیں, وظیفہ ملتا ہے, لاکھوں روپے ملتے ہیں. کیا فنکاروں کی جو اینڈ ہے وہ فاقہ کشی والی یا مصیبت والی, وہ اپنا جو کماتے ہیں اتنا پیسہ لاکھوں روپے فلمی دنیا میں, آخر میں پھر انڈومنٹ فنڈ, وظیفہ, سرکار ہماری سار لے, سرکار ہماری امداد دے, سرکار ہی سب کچھ دے, تو یہ فنکاروں کا اپنا مال کہاں جاتا ہے؟ نہیں, فنکار جو سپر اسٹارز ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ان کو انڈومنٹ فنڈ فاقہ تو ہے ہی سپر اسٹار کے لیے. نہیں, کوئی سپر اسٹار فاقہ پر نہیں ہوتا. جو چھوٹے فنکار ہیں, ٹیکنیشینس ہیں, چھوٹے فنکار ہیں, ان کی حالت خراب ہوتی ہے. سپر اسٹار چند ایک ہی ہوتے ہیں ہر دور میں. ہم لوگ فنڈ نہیں لیتے, لیکن جو دوسرے ہم سے نیچے والے ہیں نا, ان کی حالت خراب ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فنکاروں کی زندگی مالی طور پہ خوشحال ہے یا پریشانی کا سبب ہے؟ اب تو کوئی فنکار ہی نہیں رہا. چند ایک ہیں جو سپر اسٹار تھے, جنہوں نے جو کچھ بچایا وہ ٹھیک ہے. باقی بیچارے جو چھوٹے تھے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت فلم انڈسٹری کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اسٹیج ٹیلی ویژن پہ جو فنکار کام کر رہے ہیں, آج کل جو ٹک ٹاک پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی فنکار ہیں. وہ بھی کہتے ہیں حکومت ہماری مدد کرے, حکومت ہمارا علاج کرے. یہ سب روزانہ مطالبات آپ بھی پڑھتے ہوں گے, آپ کے پاس بھی روز فون کرتے ہوں گے. نہیں, یہ سب کچھ کیا, یہ واقعی بھی فنکار جو مطالبات ہیں ان کی مدد سرکار کو کرنی چاہیے. میں نے اس میٹنگ میں اختلاف کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, اختلاف کیا تھا کہ آپ فنکاروں کو فقیر کیوں بناتے ہیں, خیرات کیوں دیتے ہیں. آپ کام کے مواقع فراہم کریں, انڈسٹری کو فروغ کریں, فلمیں بنوائیں, اور تاکہ وہ ایڈیٹر جب اپنا کام کرے گا, کیمرہ مین اپنا کام کرے گا, آرٹسٹ ایکٹنگ کرے گا, جو بھی چھوٹے ہیں, تو اس کو جو معاوضہ ملے گا اس سے وہ اس کی آدھی بیماری ختم ہو جائے گی. آپ نے علاقائی فلموں کی, پنجابی فلموں کی بات کی کہ ان کی بڑی واہ ہوتی ہے, بڑی آگے چلتی ہیں. سندھ میں بھی بہت ساری فلمیں بنی, کوئی 60-70 فلمیں بنی, اس میں بہت ساری ڈاکوؤں پہ بھی تھی, بڑی اچھی فلمیں, عمر ماروی سے لے کے اباڑا, بڑی تاریخی فلمیں بھی سندھ میں بنی. مگر یہ سندھی فلمیں کا زوال, ختم, یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ تو حکومتوں کو سوچنے کا مقام ہے. میں نے تو یہ بات کی تھی یہاں بھی, بلکہ حیدرآباد میں سندھیالوجی میں ایک تقریب ہوئی تھی, تو وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے, پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے انہوں نے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے نیف ڈیک بنائی تھی پاکستان کی, پورے پاکستان لیول پر. اب چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف سندھ میں ہے, تو آپ لوگ سیف ڈیک بنائیں, سندھ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. مصطفیٰ قریشی کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں بہت ساری کھری باتیں آج ہماری ہونی ہے. فنکاروں نے کمایا, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا کام ہے کہ حکومت ہی اس کو فعال بنائے اور فنکار سے مال کمائے, کہ باقی فنکار خود کیا کریں گے؟ فنکار تو اپنا فن دیتے ہیں, فنکار اور اپنے فن کا معاوضہ لیتے ہیں. فنکار کہاں سے کوئی کرپشن سے تھوڑی کرتے ہیں, کوئی فنکار کے آپ نے کہا معاوضہ لیتے ہیں, تو پھر آج کل خاص کر ٹی وی, ریڈیو, اسٹیج, سب طرف فنکاروں کی فاقہ کشی کی صورتحال کا ذمہ وار کون ہے, فنکار خود یا حکومت یا عوام؟ نہیں, فاقہ کشی تو خیر اتنی نہیں ہے, لیکن جو کام نہیں ہے نا, جب کام ختم ہو گیا تو پھر فاقے پہ آ گئے. چھوٹے فنکاروں کی بات کر رہا ہوں. اسٹیج, ریڈیو, ٹی وی, تھیٹر کی بات کریں تو وہ بری حالت ہے اس وقت, اچھی حالت نہیں ہے. اگر گلوکاروں کی بات کریں تو میوزک نہیں سنی جا رہی, موسیقار, سازندے سب پریشان ہیں. نہیں, چند ایک تو ہیں تو وہ تو بڑا نام ہے, چند لوگ کما رہے ہیں, وہ تو کما رہے ہیں, باقی چھوٹے چھوٹے تو نہیں کما رہے ہیں نا. مصطفیٰ قریشی نے کتنا مال کمایا؟ اللہ کا شکر ہے, میں نے جتنا کام کیا ہے اور اس میں لاکھوں روپے انکم ٹیکس دیا ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.
آپ نے شادی عشق کی روبینہ قریشی ملک کی بڑی گلوکارہ بلبل میران، بڑا ایک ان کا نام اور ایک اپنا عروج کے زمانے میں آپ کی اس کے ساتھ شادی، پھر آپ کے ساتھ نبھانا ایک لمبا سفر، ان کا کچھ عرصہ پہلے 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کی یادیں، وہ عشق، وہ شادی کس طرح ہوئی؟ ریڈیو میں ہم ساتھ تھے، اور وہ میوزک میں تھی، میں ڈراموں میں تھا، تو وہاں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ان کے والدین، میرے والدین جب راضی ہوئے تو ہم نے شادی کی، اور ماشاءاللہ 50 سال سے زیادہ شادی، ان کی تو بھرپور زندگی تھی، ان کا تو بڑا نام تھا، میرا کوئی نام نہیں تھا، اور بلکہ جب میں فلم ایکٹر اسٹیبلش ہو گیا تو انہوں نے میری لیے قربانی دی، وہ گھر میں بیٹھ گئی، لیکن موسیقی کو چھوڑا نہیں، وہ وہاں لاہور میں بھی ریاض کرتی تھی، چھوٹے غلام علی خان صاحب آتے تھے، کلاسیکل تعلیم لیتی تھی، اور ان کو تو بلبل مہران کا خطاب بھٹو صاحب نے دیا تھا۔ آپ نے روبینہ قریشی کی شادی سے پہلے کوئی عشق کیا، کوئی محبت کوئی اور بھی چلی، یا بس ایک ہی پہ گزارا رہا؟ جوانی میں، نوجوانی میں ہوتا ہے، تھی، اب ان کو تو میں بتاؤں گا نہیں نا۔ میرا بھابھی کو پتا تھا، ہماری بہن روبینہ کو، کہ آپ نے بہت سارے عشق مارے؟ ہاں پتہ بھی تھا۔ پتا تھا ان کو؟ کبھی کبھی تپاتی چڑھاتی نہیں تھی؟ ہاں چڑھاتی نہیں تھی آپ کو، تپاتی نہیں تھی، نہیں نہیں نہیں، تانے نہیں سوال، مارتی تھی؟ وہ بہت کھلے دل کی تھی، کھلے دل کی وہ بھائی میں اپنا فلم انڈسٹری بھی تو رنگین دنیا ہے نا، وہاں جناب آسیہ، انجمن، زیبا، تو شمیمہ آرا، تو فلاں ساریاں ہیں نا، سب کے ساتھ ہم دن رات کام کرتے تھے، شوٹنگ کرتے تھے، لیکن مجھ پہ ان کو اعتماد تھا۔ ساری فلمی اداکاروں کی زندگی اچھی نہیں رہی، ان کی زندگیاں برباد ہوئی، شادیاں بھی کی، چل نہیں پائی، بہت مسائل کا شکار رہی، بیماریوں کا شکار رہی، اور گمنامی کی موت مر گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں تو یہ صرف فلم والوں ہی کی تھوڑی ہے، یہ معاشرے کی کئی شریف فیملیز میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، شادی ہوتی ہے 1 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ تو اللہ رحم کرے۔ مصطفیٰ قریشی نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا؟ میں نے اپنی بیوی کھوئی، بیوی کیا، وہ میری تو غیر بیوی تھی، لیکن وہ سندھ اور پاکستان کی بہت بڑی فنکارہ تھی، اس کی بڑی خدمات تھی۔ عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے پاس مدفون ہے روبینہ قریشی، اور آپ نے بھی خواہش دکھائی ہے کہ جی وہاں پہ آپ کی قبر دی جائے، اور آپ نے الزام بھی لگایا ہے کہ اوقاف ڈپارٹمنٹ اس کے پیسے مانگ رہا ہے، تو کیا قبر آپ کو نہیں دے رہے؟ اور یہ خواہش ہی کیوں کہ آپ کی عبداللہ شاہ غازی میں آپ کی مزار ہو روبینہ قریشی کے ساتھ؟ یہ قانون ہے ان کا، سندھ حکومت کا، کہ وہاں جو بھی دفن ہوگا وہ 5 لاکھ دے گا۔ جب روبینہ کو وہاں دفن کیا، ان کی وصیت تھی، تو مجھے نہیں پتہ تھا، دفن کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سندھ کی منسٹری آف کلچر نے 5 لاکھ دیے وزارت اوقاف کو، کلچر ڈپارٹمنٹ پیسے بھرے تھے اس وقت؟ انہوں نے دیے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے، سندھ حکومت نے اپنی ایک جیب سے نکال کے جیسے دوسری جیب میں ڈال دیے۔ اس پر میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جو اول تو کتنے فنکار ہیں وہاں، اگر کوئی فنکار پنجاب میں، سلطان رائی بھی ایک مزار ہے، کیا نام ہے، وہاں دفن ہے، محمد علی بھی میاں میر صاحب کے مزار پہ کے احاطے میں دفن ہے، وہاں تو کوئی 5 لاکھ وغیرہ نہیں لیے۔ تو اگر کوئی فنکار انتقال کر جاتے ہیں تو وہ یا تو اپنے گاؤں میں جا کر دفن ہوتے ہیں، یا جہاں رہتے ہیں وہاں جو بھی قبرستان ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں۔ ایک آدھ ہے، عمر شریف ہے، وہ وہاں غازی عبداللہ شاہ کے احاطے میں ہے، اور یہ روبینہ ہے، اور کوئی فنکار تو مجھے نظر نہیں آتا۔ تو جو فنکار، ادیب، شاعر، دانشور، ایسا اگر غازی عبداللہ شاہ بادشاہ علی احمد بروئی بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی کے ہیں احاطے میں دانشور۔ اگر دفن ہوتا ہے تو ان سے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، میرا یہ ہے۔ ابھی آپ کی قبر کوئی بک ہو گئی عبداللہ شاہ غازی کی؟ وہاں میں نے تختی تو لگا لی لگا ہے دی ہے، بکنگ کہ کروا لی ہے؟ کہ اپنا حقیقی اور دائمی
آرام گاہ برائے مصطفیٰ قریشی، لیکن وہ 5 لاکھ دینے پڑیں گے۔ پیسے کا انتظام آپ نے کر کے رکھ اب لیا ہے؟ مرنے والی یا مرنے والا تو مر گیا، وہ 5 لاکھ کہاں سے لے گا؟ اس پہ احسان ڈال دیا نا، منسٹری آف سندھ کے کلچر نے روبینہ پہ احسان ڈال دیا کہ 5 لاکھ دے دیے۔ آپ نے زندگی کی بہت سارا کوئی 80 سال کے قریب دیکھا، کیا کھویا کیا پایا، زندگی سے مطمئن ہے؟ فنکار کی زندگی گزاری، کیا اس ملک میں جو فنکار کی عزت وقار ہے کیا وہ قابل احترام ہے؟ اللہ کا کرم ہے، بہت شکر ہے اس کا، مجھے بہت کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے، سب کچھ دیا اس نے۔ آج بھی جتنی بھی میں نے فلمیں کی ہیں، اور اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں کوئی فلم آئی بھی نہیں ہے میری، تو لیکن آج بھی آج کی جنریشن بھی مجھے جانتی ہے اور عزت دیتی ہے، تو میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے۔ کیا آپ نیو جنریشن کو، کیا آپ نوجوانوں کو فن کی دنیا میں آنے کے لیے کہیں گے کہ فن کی دنیا میں آئے؟ آج کے جو حالات ہیں، مسائل ہیں، کیا اس دور میں فنکار بننا ضروری ہے یا کیوں نہیں؟ کوئی کام روزگار کرے پہلے؟ کیوں نہیں؟ فن تو بہت بڑی چیز ہے۔ فن جو ہوتا ہے نا وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، اندر میں اسپارک ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کل تو فن کی دنیا میں پیسے نہیں ملتے، ڈراموں کی دنیا میں خاص کر کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پیسے تو دیتے نہیں، آٹے میں نمک برابر، تو کیسے بیوی بچے گھر پالے وہ گا؟ تو ہر شعبے میں مافیا ہے، آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ لیکن ہمارے ملک میں، سندھ میں، پورے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو لیجنڈز تھے، بڑے بڑے نام شاعروں میں، ادیبوں میں، فنکاروں میں، وہ دنیا چھوڑ گئے، لیکن ایسا ٹیلنٹ ہے، دیہاتوں میں ٹیلنٹ ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ مہربانی مصطفیٰ قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج کھری بات میں مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں ہوئی کہ فلم انڈسٹری کی زوال پذیری یا اس کا جو زبون عالی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور مافیا فلم دنیا کے اندر کیسے کام کرتی ہے، اور فنکاروں کی جو آج مالی حالات ہیں، جہاں بہت سارے فنکار جو اسٹیج ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے فنکار فاقہ کشی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور بہت سارا سرکار کا رویہ کس طرح فن کی طرف ہے، تو اس پہ مصطفیٰ قریشی نے اپنی دل کی کھری باتیں کی ہیں۔ آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔